السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر منصور ہے۔ میں ایک کنسلٹنٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ ہوں اور میکس ہیلتھ ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آسان الفاظ میں کنسلٹنٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ ایک ماہر امراض معدہ اور جگر ہے۔ میری پاکستان میں کوالیفیکیشن کے بعد فردر ٹریننگ انگلینڈ میں ہوئی ہے۔ میں نے لیور ٹرانسپلانٹ میں بھی فیلوشپ کی ہے۔ میری ایکسپرٹیز میں جگر کی بیماریاں لائک ہیپیٹائٹس اور یرکان اور بڑے پیشاب کے مسئلے اور ایسیڈیٹی اور گیس کے مسئلے ہیں۔ ان سب ٹریننگ جو میں نے UK میں کی ہے، اس کے بعد میں پاکستان آ کے اپنی پریکٹس میکس ہیلتھ ہاسپٹل میں کر رہا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی وہ ہے گیس اور ایسیڈیٹی۔ پاکستان میں بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو گیس اور بلوٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تیزابیت ہوتی ہے۔ یہ گیس ان کے سینے میں اوپر ٹریول کرتی ہے، کندھے میں درد ہو سکتا ہے۔ کچھ مریض ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کو سر میں غبار ہے، کمر میں بھی درد ہوتا ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور کیا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو موسٹ کامن ریزنز ہیں وہ ڈائٹ اور لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہماری ایسیڈیٹی اور گیس کے مسئلے صرف ڈائٹ اور لائف سٹائل سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ڈائٹ میں کچھ لوگ بہت زیادہ مرچوں کا اور سپائسز اور آئلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خاص ڈائٹ میں آپ سے ذکر کروں گا جو بہت زیادہ گیس کرنے والی ہیں اور ایسیڈیٹی کو بھی بڑھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ انفیکشنز ہیں اور کچھ میڈیکیشن ہیں جو گیس اور ایسیڈیٹی کو بڑھاتی ہیں۔ سب سے پہلے ڈائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو کچھ ڈائٹ ہماری جو ہے پاکستانی ڈائٹ بہت زیادہ آئلی فیٹی ڈائٹ ہے، جس سے جو ہے نا پیٹ کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں، ایسیڈیٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایکسرسائز نہ کریں، ایکٹیو لائف سٹائل نہ اپنائیں تو اس میں ایسیڈیٹی اور گیس بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں اور کچھ دوائیں سجیسٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس کو بہتر کر دیں گی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایکٹیو لائف سٹائل اپنانا چاہیے اور ایسی ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے جس سے ہماری ایسیڈیٹی اور گیس کم ہو۔ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ سب سے پہلے تو چائے کم سے کم پئیں۔ سگریٹ نوشی گیس بہت زیادہ کرتی ہے اور ایسیڈیٹی کرتی ہے، اس کا کم سے کم استعمال کریں۔ کچھ ہمارے جو فیٹی فوڈز اور فزی ڈرنکس ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ میں بہت زیادہ سپائسز اور آئل ہے، کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو گیس ہے وہ اور بلوٹنگ وہ کیوں ہوتی ہے۔ جب ہم کاربوہائیڈریٹس یا لحمیات لیتے ہیں اپنی غذا میں تو وہ پیٹ کے اندر جا کے کچھ ہیلدی آرگنزمز اس کو فرمنٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گیس پروڈیوس ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہماری بیکری آئٹمز میں ہیں، آئلی فوڈ میں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فروٹس ہیں اور کچھ ایسے پلسز ہیں، یعنی دالیں، ماش کی دال، چنے کی دال، چنے، مٹر، گوبھی، بند گوبھی، مولی، ان سے بہت زیادہ گیس ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ڈائٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے، سگریٹ کم سے کم پینی چاہیے اور بند کر سکتے تو بہت ہی اچھا ہے تاکہ آپ کے دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں، فیٹی لیور سے بھی بچے رہیں، کیونکہ شوگر، بلڈ پریشر یہ بھی فیٹی ڈائٹ سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پیٹ میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے۔ فار ایگزامپل سب سے کامن انفیکشن ہیلیکوبیکٹر پائلوری کی انفیکشن ہے۔ یہ ایک جراثیم ہے جو معدے کی لائننگ میں موجود ہوتا ہے۔ اس کا بہت سمپل ٹیسٹ ہو سکتا ہے، بڑے پیشاب کا ٹیسٹ ہے یا پھر بلڈ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، وہ گیسٹرنٹرولوجسٹ آپ کا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ انفیکشن ہے تو آپ کو اینٹی بائیوٹک کا کورس اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ کچھ مریض جو ہیں وہ پیٹ کی بیماریوں میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری یعنی بروفن اور ڈکلوفینیک، اس سے ملتی جلتی دوائیاں، ان سے اگر زیادہ استعمال کی جائیں جو کہ جوڑوں کے درد کے لیے اور باقی دردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ عام طور پہ، یا پھر اسٹیرائڈس کا استعمال اگر زیادہ ہو کسی بیماری کی وجہ سے، رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا کوئی اور بیماری ہے، تو اس سے معدے میں السر، تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور ایسیڈیٹی کی وجہ سے السرز بن سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں جو ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی ڈائٹ کو بہت کنٹرول رکھیں، اور جن کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے، گیس کا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ اپنی ڈائٹ کو چینج کریں، ریگولر میلز لیں۔ خاص طور پہ میلز کی ٹائمنگ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایک وقت میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تب بھی گیس ہوگی، اور اگر لیٹ کھانا کھائیں گے تو پھر گیس زیادہ ہو جائے گی، معدے میں تیزابیت ہوگی، انڈائجیشن ہوگی اور متلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پروفیٹک سنہ کو بھی اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ ایک وقت میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں،
پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے. جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو بھی گیس اور ایسیڈیٹی کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گیس اور ایسیڈیٹی کا کیا علاج ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں تشخیص کرنی ہے بلڈ ٹیسٹ سے کہ السر کی علامات تو نہیں آ رہی ہیں. سٹول ٹیسٹ کر کے معلوم کرنا ہے ہیلیکوبیکٹر پائلوری کی انفیکشن تو نہیں ہو گئی ہے. اس کے علاوہ دوائیوں کا جو استعمال ہو رہا ہے ان کو چینج کرنا ہوگا. اور کچھ ایسی اینٹیسڈ دوائیاں ہیں، تیزابیت کو کم کرنے والی دوائیاں، جن کے استعمال سے ایسیڈیٹی اور گیس کم ہو جاتی ہے. ریسنٹلی ہمارے پاس کچھ ایسی دوائیاں بھی آ گئی ہیں جو کہ گیس اور بلوٹنگ کو کم کرتی ہیں، لیکن یہ دوائیں کھانا کھانے سے پہلے لینی ہوتی ہیں. تو اس تشخیص کے عمل میں کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوں گے، الٹرا ساؤنڈ ہوگا. گیسٹرونٹرولوجسٹ سے جب آپ رجوع کریں گے تو وہ آپ کے معدے اور پتے کا معائنہ بھی کریں گے الٹرا ساؤنڈ سے. اور اینڈوسکوپی ایک ٹیسٹ ہے جس سے آپ معدے کی بیماریوں کا تشخیص کر سکتے ہیں. تشخیص کے علاوہ اس میں علاج بھی شامل ہے. تھوڑا سا میں آپ کو اینڈوسکوپی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے ملک میں اینڈوسکوپی کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشنز آ گئی ہیں کہ اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے معدہ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کویکس نے اور باقی لوگوں نے اس کے بارے میں بہت غلط امپریشن بنا دیا. ایز اے گیسٹرونٹرولوجسٹ میں 15 سال سے یہ پروسیجر کر رہا ہوں. یہ بہت ہی سیف پروسیجر ہے. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پیٹ میں. گلے کو سن کر کے ہم بیہوشی کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں اور پھر 3 سے 5 منٹ کا ٹیسٹ ہے. اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ معدے میں سوزش تو نہیں ہے جو ہم گیسٹرائٹس کہتے ہیں، یا ہیلیکوبیکٹر پائلوری کی انفیکشن ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے. اگر کوئی ٹیومر ہو، کوئی کینسر ہو یا السر ہو، وہ بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو اگر کسی کو لانگ سٹینڈنگ مسئلہ ایسا ایسیڈیٹی کا ہو اور گیس کا مسئلہ چل رہا ہو، اٹس بیسٹ ٹو گیٹ اینڈوسکوپی. اینڈوسکوپی کرا لینا ضروری ہے تاکہ کوئی اور بڑا مسئلہ نہ مس ہو جائے. اینڈوسکوپی کرانے کے لیے آپ کو خالی پیٹ ہونا ہوگا اور صبح کو آئیں گے. اینڈوسکوپی 3 سے 5 منٹ میں ہو جائے گی اور پھر اس کی رپورٹ فوراً مل جائے گی. اینڈوسکوپی کی رپورٹ کے مطابق پھر ڈاکٹر آپ کو کچھ دوائیں تجویز کریں گے اور آپ کی لائف سٹائل اور ڈائٹ کے لیے بھی کچھ ریکمنڈیشنز دیں گے جس سے آپ اپنی زندگی میں چینجز لا سکتے ہیں اور ایکٹیو لائف سٹائل اپنا کے اپنی ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جگر کی بیماریاں بہت عام ہیں. ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن الحمدللہ اس کا علاج بھی دریافت ہو چکا ہے. پاکستان میں ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے علاج کا بھی شرح بڑھتی گئی ہے. میں ایک لیور اسپیشلسٹ ہوں جو جگر کی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہوں. ہیپیٹائٹس سی کا علاج دوائیوں سے ہو سکتا ہے. پرانے زمانے میں 20 سال پہلے ہمارے پاس صرف انٹرفیرون کے انجیکشن تھے جو صرف 50% لوگوں کا علاج کر سکتی تھی. اب ہمارے پاس ایسی دوائیاں موجود ہیں جو کہ صرف 3 مہینے کی گولیاں ہیں، روزانہ 1 یا 2 گولیاں کھانی ہے اور ہیپیٹائٹس سی کا علاج مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے ہیپیٹائٹس سی. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ ہمیں ہیپیٹائٹس سی ہے یا نہیں. اس کے لیے ہے اسکریننگ. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ LFTs یا لیور فنکشن ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں جگر کے ٹیسٹ کرائے جائیں. جس کو معدے میں یا تکلیف ہو یا پیٹ کا درد ہو یا ان کے گھر میں کسی کو کالا یرکان ہو تو ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ کرانا چاہیے اسکریننگ، اور اس کے علاوہ لیور فنکشن کرانے چاہیے. اگر یہ لیور ٹیسٹ پازیٹیو ہوں اور ہیپیٹائٹس سی ہیپیٹائٹس بی جسم میں موجود آئے تو لیور اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اس کا علاج بہت آسان ہے، لیکن اگر دیر کر دی جائے تو لیور کینسر بھی ہو جاتا ہے اور لیور فیل ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے، جو کہ پاکستان میں ابھی تک ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اویئرنیس بڑھانی چاہیے. اپنے گھر والوں کو، کولیگس کو بتانا چاہیے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ اس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہو سکتا ہے تو اس کو اس کا علاج کرانا چاہیے. تیسری اسپیشلٹی جو میری ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ میں فیلوشپ ہے جو میں نے لیڈز میں انگلینڈ میں کی ہے. اس میں خاص طور پہ مجھے موقع ملا لیور ٹرانسپلانٹ کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کا، اور اگر کسی کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہم ساری اسیسمنٹ کرتے تھے وہاں پہ. یہاں پہ بھی پاکستان میں ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں. لیور ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی اب اسلام آباد منڈی میں بھی کوائٹ وائڈلی اویلیبل ہے. اگر کسی کو لیور کینسر ہے، لیور فیل ہو گیا ہے تو ہمیں یہ چیز کنسیڈر کرنی چاہیے. ایک اور ٹیسٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میری اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ ERCP ہے. یہ ایک خاص قسم کی اینڈوسکوپی ہے جو ٹیوب میں پھنسی ہوئی پتھری کے لیے ہے. پتے سے کچھ ٹیوب نکلتی ہے جو بڑی چھوٹی آنت میں جا کے لگتی ہے. اس پتے میں کبھی کبھار پتھری جمع ہو جاتی ہے، اور جب یہ پتھری نکل کے نیچے آ کے ٹیوب میں پھنس جائے تو اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی ERCP کر کے اس کا نکالا جائے. یہ ایک خاص ٹیسٹ ہے جو اینڈوسکوپی کے تھرو کیا جاتا ہے، جس سے پتھری کو نکال کے خارج کر دیا جاتا ہے اور وہ ٹیوب ان بلاک ہو جاتی ہے. بعض دفعہ سٹینٹ یا پلاسٹک ٹیوب ڈالنی پڑتی ہے